آیت اللہ بہجت ایک دفعہ سوال پوچھا گیا کہ ہمارے اکثر کام بگڑ جاتے ہیں، کام ہو ہی نہیں پاتے، کیا کریں؟ دیکھیں، آقا بہجت کا کبھی بھی ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جب تک وہ حیات تھے کہ کبھی بھی وہ مشکل اعمال لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، مشکل نہیں، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں، کیا کریں؟ تو غالباً مولا علی کے اس کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو محمد ابن ابی بکر سے مولانا نے ارشاد فرمایا تھا نہج البلاغہ میں، کہتے تھے کہ یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال خود نماز کے تابع، اگر تم اپنے ان اعمال کو بہتر بنا لو، اپنی نماز کو بہتر بنا لو، تو تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ یہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت جملہ کہا کرتے تھے، آپ کے جو کام بگڑ رہے ہیں نا، اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی نماز کو بگاڑا ہوا ہے، آپ کی نماز کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ گن پوائنٹ پہ جیسے پڑھی جا رہی ہو، جو بے دلی سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اسے بوجھ سمجھا جا رہا ہو۔ یہ زندگی اکثر کام ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اس کی اگر ہم صحت کو اچھا بنا لیں تو سب بگڑے ہوئے کام بھی ہمارے بن جائیں گے، کہ تمام اعمال ہماری نماز کے تابع، نماز کو اچھا بنا لو گے تو کام بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ وہ جب کبھی آٹوگراف دیا کرتے تھے، ان کا آٹوگراف ہے باقاعدہ، وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ اگر تم اپنی نماز کی حفاظت کر لو تو اپنی ہر چیز کو تم محفوظ بنا لو۔ نمازوں کی صحیح طور پہ حفاظت، ان کو اول وقت میں انجام دینا، یہ سب تم اگر کر لو تو تم دنیا اور آخرت کے تمام امور کی تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس رات کا پیغام یہ بھی، اس نمازوں میں اس رات کو جو آپ نمازیں پڑھیں گے، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ ایسی کوشش کریں کہ انتہائی رغبت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھیں۔ آیت اللہ بہجت سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ قرب پروردگار کے لیے سب سے بہترین ذکر بتائیے کون سا ہے، فرماتے تھے کہ جب گناہ کا کوئی موقع آ جائے تو اس گناہ سے رک جانا سب سے بہترین ذکر خدا ہے، بس وہ گناہ نہ کرو، دیکھو کہ یہ آ گیا ہے گناہ کا موقع۔ بہترین قرب پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو ذکر سب سے بہترین یہ ہے کہ اس گناہ کو نہ کرو۔ جب یہ بات اکثر کہا کرتے تھے، بلکہ آٹوگراف میں یہ بات لکھتے تھے کہ ہیچ ذکر بالا ترس ذکر عملی نیست و ہیچ ذکر عملی بالا ترس ترک گناہ نیست، یعنی کوئی بھی ذکر عملی سے بڑھ کر نہیں، اور کوئی بھی ذکر عملی ترک گناہ سے بڑھ کر نہیں۔ گناہوں کو ترک کرنا یہی سب سے بڑا ذکر خدا ہے، ورنہ تسبیح ہاتھوں میں گھومتی رہے اور اسی زبان سے غیبتیں بھی ہوتی رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جب بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ اصل میں جو تمہارے مرض ہے نا، یہ تمہارے گناہ ہیں، اور تمہاری دوا جو ہے یہ استغفار ہے۔ تو خاص طور پر استغفار کو اس رات کو جب بھی آپ کو بالکل بھی فراموش نہیں کرنا، اور دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کو مسلسل جاری رکھنی ہے۔ جب یہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ دعائے تعجیل فرج جو ہے وہ میرے تمام دردوں کی دوا، سارے دکھ اور تکالیف اور پریشانی آپ کی ختم ہو جائیں گے اگر امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر جائیں۔ تو خاص طور پر اس رات کو خصوصیت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو نہیں بھولنا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر قنوت میں بھی دعا جو ہے اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن والی جو دعا ہے، یہ اگر آپ قنوت کے اندر بھی، کیونکہ آپ مغرب کی بھی پڑھیں گی، عشاء کی بھی پڑھیں گی، نماز شب وغیرہ بھی پڑھیں گی، دیگر عبادتیں بھی انجام دیں گی، اس دعا کو، اور ایک الہی عظم البلاء والی دعا جو دعائے فرج، اس کو علی الخصوص کوشش کریں کہ اگر قنوت ہی میں پڑھ لیں، اگر آپ کو زبانی یاد ہو، ورنہ دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور بہت خصوصیت کے ساتھ، ایک خاص قسم کا درود جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انتہائی مجرب۔ دیکھیں، ہر درود بہت ساری اقسام، ہر درود کا الگ الگ فائدہ ہے، الگ الگ اثرات ہیں، اور تعداد درود کے بھی فائدے اور اثرات الگ الگ ہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے تو الگ فائدہ ہے، 3 دفعہ پڑھیں گے الگ فائدہ ہے، 100 دفعہ پڑھیں گے الگ فائدہ ہے، 1000 دفعہ پڑھیں گے الگ فائدہ۔ یہ جو درود آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ ویسے تو خاص موارد کے لیے آیا ہے جب بہت سخت مرحلے انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن شب قدر سے بھی سخت زیادہ مرحلہ کون سا ہو کہ اس رات پورے سال کی تقدیر لکھی جانے والی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس درود کو ہم اس میں جو ہے وہ فراموش کر دیں۔ اچھا،
یہ جو بھی بات ہوئی تھی کہ ہر درود کا الگ ثواب اور فائدہ ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جو آپ کہتی ہیں، کہا جاتا ہے روایت میں ہے کہ اگر فجر اور ظہر کے بعد اس درود کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو، یہ کم سے کم ایک دفعہ بھی پڑھے، تو اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ اپنے امام زمانہ کی ضرور زیارت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان درود ہے۔ اے خدا تو جناب زہرا پر، ان کے پدر بزرگوار رسول خدا پر، ان کے شوہر نامدار پر اور ان کے بچوں پر صلوات بھیج، اور اس راز پر صلوات بھیج جو بی بی زہرا کے بطن میں موجود ہے، جس کا علم فقط تجھے ہے، جس میں امام زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اچھا، آیت اللہ لواسانی جو کہ امام خمینی کے بہت قریبی دوست تھے، یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو درود ہے جو بھی آپ کے سامنے آیا تھا، اس میں اگر ایک جملے کا اضافہ کر لیں، وَآسَاهُ کتابوں کا، اس کا اگر اضافہ کر لیں، یعنی یہ یوں بن جائے گا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک احصاہ کتابوں کا، اس کا اگر اضافہ کر لیں اور روزانہ 70 مرتبہ اس کو پڑھنے کا ورد کر لیں، تو تمام مشکلات آپ کی رفع ہو جائیں گی اور بے پناہ وسعت رزق حاصل ہو جائے گی۔ اور بعض علماء 40 دفعہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اس کو، بعض علماء 70 دفعہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی جو نماز جنازہ، جب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، اس وقت بھی اس درود کو پڑھا، اور یہ وہی درود ہے کہ آیت اللہ مرشی نجوی فرماتے ہیں کہ اس درود کی خاص طور پر تاکید مجھے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور یہ ایسا درود ہے کہ باقاعدہ جب ان سے پوچھا گیا تھا آیت اللہ صادق روحانی سے کہ ہم آخر کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ ہمارے بچے دین کے خدمت گزار بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو خدمت گزار دین بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ 530 مرتبہ اس خاص درود کو اگر پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے بچے خدمت گزار دین بن جائیں گے۔ اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ ایسے والدین کے بچے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے اس کے بعد انجام دی۔ 530 دفعہ اگر روزانہ بھی کر لیں اس کو، 530 دفعہ روزانہ، یعنی سمجھے 5 تسبیحاں آپ کو اگر اس کو ایڈ کر لیں عمومی زندگی میں، تو کتنا بڑا آئند، یعنی پوری نسلوں پر یہ درود جو ہے محیط ہو جائے گا۔ اور وہ تمام بچے جن کی نیت سے، بلکہ پورے قوم کے بچوں کی نیت کریں، کیوں ہم جو ہے اتنی خود غرضانہ کہ صرف ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھے، نہیں، پورے قوم کے بچوں کو کہ وہ دین کے خدمت گزار بن جائیں۔ 530 دفعہ روزانہ یہ والا درود جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا بہت اہم ہے۔ اور جب ان پر دیکھیے، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی جائیں گی، کاپیوں میں لکھی جاتی رہیں گی، ادھر شب قدر گزرے گی، اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ بھول جائیں گی، بس شب قدر تک لوگ انجام دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں کرتے۔ تو دیکھیے کہ یہ صرف عمل کرنے کی وجہ سے، جب علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، کتنا بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا، یہ کیسے یہ مقام حاصل کیا؟ دیکھیے وہی تمام باتیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی انہی باتوں کے اوپر یہ عمل کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہو گیا ہم میں اور ان میں، یہ باتیں ہمیں بھی بہت سی پتہ ہیں، لیکن ریسیپٹیوٹی کا فرق ہے، انہوں نے جذب کتنا کیا اور کتنا اس کے اوپر عمل کیا۔ تو انہوں نے منوعاً عمل کیا، اور ہم جو ہے فقط قیل و قال اور بہانے بازی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ورنہ یہ لوگ کوئی معصوم نہیں تھے، ہماری طرح کے ایک انسان تھے، لیکن اپنے اس جذب کی صلاحیت کے جو رسول و امام بتا دے گا بس یہ عمل کرتے چلے گئے۔ دیکھیے وہی قرآن، وہی نہج البلاغہ، وہی تمام چیزیں، وہی آیت اللہ بہجت کے پاس تھیں، وہی امام خمینی کے پاس تھیں، وہی دیگر علماء اور مراجع کے پاس بھی وہی سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، بس فرق یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی عمل کرے گا ان تمام چیزوں پر تو کوئی ایک پرسنٹیج سلمان و ابو ذر کی ان کے کردار سے جھلکنے لگے گی۔ اور اگر زمانے رسول خدا میں ہم نہ بھی ہوں، نہ ہم امام
کہ غیبت کی وجہ سے ان کا دیدار کر پاتے ہیں، نہ ہم نے معصومین کو دیکھا ہے کبھی، لیکن ان کی براہ راست صحبت چاہے ہم نہ بھی پائیں، مگر اگر ہم وہ اعمال سب انجام دیتے چلے جائیں تو وہی صفات کی جھلک ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ ہر وقت بھی رسول کے ساتھ رہیں لیکن بات ان کی ایک بھی نہ مانے تو ابو جہل کی صفات پیدا ہونے لگتی۔ وہ ہر وقت رہتا انہیں کے پاس تھا، آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، لیکن کیا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے آیت اللہ بہجت کی بات بار بار آتی ہے، ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی ہم جادو کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں، لوگ جادو کر دیتے ہیں، جیسے آج کل ٹی وی پہ بڑے پروگرام جادو وادو کے آنے لگے، فراڈ قسم کے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیے کیا کریں جادو کا توڑ کے لیے، وہ کہتے تھے 50 آیتیں روزانہ بآواز بلند قرآن کی پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور آذان کی آواز کو دہراؤ، جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا لوگ منہ بناتے تھے کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے یہ کام رسول و ائمہ نے خود کیے ہیں، میں ان کے علاوہ ان سے ہٹ کر تمہیں کون سی چیز بتاؤں۔ یعنی لوگ سوچتے ہیں نا کہ بہت عجیب و غریب قسم کا کوئی عمل، جو کہ قبر میں بیٹھ کے کوئی مردے کی ہڈی کو ہاتھ میں لے کے اس کے اوپر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چیز چھڑک کے پڑا جائے تو وہ کوئی عمل ہوگا۔ نہیں، یہ رسول امام نے سب عمل کیے، یہی میں تم کو بتا رہا ہوں، اور نئی چیز کہاں سے لے کر آؤں۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، مجھے خود فون کیا، بہت سی اپنی پرابلمز بتائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دعائے عافیت پڑھیں صحیفہ کاملہ میں سے۔ تو کہنے لگے اچھا چلیں اس کو چھوڑے، کسی عامل کا پتہ بتائیے۔ میں نے کہا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بتا رہا ہوں اور آپ ایک عامل یا جاہل بے عمل کا پتہ معلوم کر رہے ہیں مجھ سے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوتا۔ لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے آغا بہجت سے کہ ہم نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ وہ کہتے تھے کہ تم دن کی تمام دیگر نمازیں جو ہیں، جو تم جاگتی حالت میں جب ہوتے ہو، سب اول وقت میں پڑھو تو خود بخود خدا تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھا دے، الگ سے کوئی عمل نہیں۔ کہتے دن کی نمازوں کو اول وقت میں پڑھو، نماز فجر کے لیے خود بخود اٹھ جاؤ گے۔ یعنی وہی عام باتوں سے علاج کرتے تھے کہ جس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں علم اخلاق سکھائیے۔ آغا بہجت فرماتے تھے کہ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو، تم مجالس امام حسین میں شرکت کیوں نہیں کرتے ہو۔ یعنی اگر یہ دو کام اگر کوئی شخص کرے کہ پابندی سے مسجد جائے اور مجالس امام حسین میں شرکت کرے تو اخلاقیات اسے حاصل ہو جائے گی۔ وہ پوچھتا تھا کہ اخلاقیات کے لیے کوئی چیز بتائیے، تو وہ دو چیزیں بتاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا بہجت کے پیش نظر یہ دو چیزیں تھیں کہ مساجد اور مجالس میں وہ تمام باتیں بیان ہونی چاہیے کہ جہاں سے انسان اپنی فقہ، اپنے عقائد، اپنے اخلاقیات، ان تمام چیزوں کو درست کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں جائیں، جو ہمارے ہاں کے جو رائج طریقہ کار، بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ نہیں، کچھ علماء بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ افسوس کے ساتھ یہ بات نظر آتی ہے کہ بعض پیش امام حضرات بالکل اقامت کے وقت میں داخل ہوتے ہیں مساجد میں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ مقتدی حضرات کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد نکل کر چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، نہ کوئی فقہی مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جگہوں پہ یہ چیزیں یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہیں، جو کہ ایران میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ ابھی بھی آپ ایران ٹی وی وغیرہ ڈش میں آپ لگائیں اور دیکھیں، اس کے اندر تو آیت اللہ شبیری زنجانی کی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی نماز جماعت آتی ہیں، نماز کے ختم ہوتے ہی ایک عالم کھڑے ہو جاتے ہیں اور دو فقہی مسئلے بیان کرتے ہیں، جو بہت سے عمومی سے مسئلے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ روزانہ سن کے چند سالوں میں ہر شخص ماہر ہو جاتا ہے، پھر آگے کی بات بتائی جاتی ہے اسے۔ یہاں پہ ہر دفعہ جب جائیں تو تقریباً 95% افراد لگتا ہے کہ وضو خانے میں سب کے سب غلط وضو کر رہے ہیں۔ اعتکاف کرنے جائیں کہ تقریباً 99% افراد کے اعتکاف مسائل نہ جاننے کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مساجد اور مجالس میں چیزیں بیان ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہاں سدرۃ المنتہا کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ سب کچھ بیان ہو رہی ہوتی، جس کا کوئی عام زندگی میں کوئی اثر نہیں، نہ اخلاقیات درست ہوتی ہے اس سے۔ علامہ تقی شاہ صاحب جب یہاں آتے ہیں، اکثر کراچی بھی آتے ہیں، مجالس وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے جلوس جو تھے جن کو ہم لے کے سڑکوں پر آتے ہیں، جلوس غیروں کے سامنے پیغام حق کو پہنچانے کے لیے تھی، مجالس اپنے افراد کی تربیت کے لیے تھی، یعنی مجالس اپنے افراد کی تربیت کے لیے تھی اور جلوس غیروں کے لیے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ جلوس اور مجالس سب غیروں کے لیے ہو گئی۔ ہم وقت یہی ثابت کرتے رہتے ہیں غیروں کے سامنے، ان کو مخاطب کر کے، غیر افراد کو، اور جو اپنے افراد وہ جو بے تربیت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں غیروں کے لیے ہو گئیں۔ ورنہ کم سے کم یہ تھا کہ جلوس غیروں کے سامنے پیش کر دیے جاتے کہ مذہب کی تبلیغ، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے واقعہ کربلا میں امام نے کیوں قیام کیا تھا، اور مجالس ہمارے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتی۔ اب دونوں چیزیں گویا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔
تو البتہ جو علماء حقہ ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی اگرچہ تعداد بہت کم ہے لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ تقریباً 99% افراد اسی طرح سے ممبروں پر چھا گئے. تو بہرحال دیکھیں علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں. یعنی جب انسان عمل واقعی کرنے لگتا ہے نا تو خود بخود آپ دیکھیے تقوی پرہیزگاری سے آپ کام لیں گی اور ان عبادتوں کو اور ان عملیات کو انجام دینا شروع کریں گی. دونوں چیزیں یعنی عمل بھی ساتھ ساتھ، یہ نہ ہو کہ فقط تسبیح لے کے بیٹھ جائیں. معاشرے کے اندر ایکٹیولی انسان آگے آئے اور کام کرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جیسے سید عباس موسویہ مطلق ان کی کتاب جو کرامات الاولیاء ہے ان کی بھی، اور جو حوضے کا جو میں نے ابھی جو مجلہ نکلتا ہے اس کا نام ہی ہے حوضہ، اس کے 53 جو والیوم ہے اس کے اندر بھی یہ بات آیت اللہ محقق نے خاص طور پر پیش کی ہے کہ آخوند کاشی یہ باقاعدہ ایک عالم دین تھے، بہت بڑے، اور عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی معجزانہ شخصیت تھی آخوند کاشی کی، گناہوں سے پرہیز اور ان عبادات نے ایسا ان کو بنا دیا تھا کہ جب ایک عالم رات کے وقت ان کے حجرے کے سامنے سے گزرتے تھے تو حجرے سے یا سبحو یا قدوسو کی آوازیں بلند ہوتی تھیں. اور وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے انتہائی متعجب ہو گیا کہ آخوند کاشی کی آواز سے آواز ملا کر ان کے حجرے کے باہر لگے ہوئے درختوں سے بھی یا سبحو یا قدوسو کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آخوند کاشی جس وقت نمازیں پڑھتے تھے تو کہہ رہے ہیں جس وقت یہ قنوت پڑھتے تھے یا جو اذکار نماز پڑھتے تھے تو اس کمرے کی دیواروں سے بھی انہی اذکار کے بلند ہونے کی آوازیں آتی تھی. ایسی ان کی شخصیت تھی. تو یہ وہ والی تقریباً ان کے اندر وہ صفت پیدا ہوئی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت تھی کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو درختوں پہاڑوں سے بھی ان کے ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. تو دیکھیے ہمارے جو گناہ ہیں جن کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ہمارے سیر و سلوک اور تمام عبادات کی لذات سے یہ گناہ مانے. جب بھی کسی نے آیت اللہ بہجت سے جب پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ میں سیر و سلوک کا ارادہ رکھتا ہوں، بتائیے کون سا عمل کروں، یعنی ایک دم بہت سے لوگ ان کے پاس اس طرح سے آتے تھے. آیت اللہ بہجت کہتے تھے گناہوں سے اجتناب کرو کیونکہ یہ عمل 1000 سال کی زندگی کے لیے بھی کافی، یعنی 1000 سال تک سیر و سلوک کے لیے کسی نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے. صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کوئی گناہ کا کام نہ کرو، تمام مقامات معنوی حاصل کرتے چلے جاؤ. الگ سے چاہے کوئی ایک مستحب بھی اس انداز سے چاہے عمل نہ کرو، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. 1000 سال تک کی زندگی ملے تب بھی یہ کافی ہے مقامات معنوی حاصل کرنے کے لیے. جب وہ 1000 سال گزار لو تو پھر کسی عمل کو پوچھنے کے لیے آنا. تو یہ تمام دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی فرماتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کہ سیر و سلوک کے لیے ہم کون سا استاد لیں، فرماتے تھے تمہارا استاد تمہارا علم ہے، جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، یہ ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو. اتنی چیزیں ہر شخص کو جتنی معلومات ہیں دین کی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرے. اسے پتہ ہے سچ بولنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، سچ بولنا شروع کرے، جھوٹ مت بولے. اسے پتہ ہے غیبت کرنا بری بات ہے اور خدا کے نزدیک گناہ، اس پہ عمل کو کرنے کو ترک کرے. پھر دیکھیں خود بخود کیسے مقامات، یعنی تمہارا علم تمہارا خود استاد ہے، الگ سے کسی سیر و سلوک کے استاد کی تمہیں ضرورت نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بچپن سے لے کر جوانی تک گناہوں سے بچتے بچتے ایسی زندگی گزاری تھی انہوں نے، آیت اللہ بہجت نے، کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جوانی سے ہی تجرد روح کے مرحلے پر پہنچ گئے تھے، جبکہ بھی شادی بھی نہیں ان کی ہوئی تھی. تجرد روح یعنی جسم سے اپنی روح کو باہر نکالنا اور جب چاہیں اس کو دوبارہ جسم کے اندر لے لینا، اتنا ان کے اندر ملکہ پیدا ہو گیا تھا. آیت اللہ عباس قوچانی جو کہ آیت اللہ بہجت کے قریبی دوستوں میں سے تھے، انہوں نے خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت خود سازی اور ترک گناہ کے ذریعے 21 درجات عرفان کے اوپر پہنچ گئے تھے، 21 درجے تک. اور شدید اصرار پر آیت اللہ عباس قوچانی کے شدید اصرار پر صرف ایک کرامت کو بتانے کی اجازت دی تھی. انہوں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی کرامت کو لوگوں بتاؤں. کہتے نہیں بالکل تیار نہیں، یہاں تک کہ کہا نہیں ایک کرامت کو تو کم سے کم آپ کو بتانے کی اجازت دینی پڑے گی. تو کہا ٹھیک ہے یہ بات بتا سکتے ہو کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. اور یہ بھی ان کی الگ سے کرامتوں میں تھا کہ انسان کا حقیقی چہرہ بھی دیکھ لیا کرتے. جب بھی اکثر وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھتے تھے، چہرے کے اوپر براہ راست لوگوں کی نگاہ نہیں کرتے تھے.